بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مار جاوید اکبر کلاسرا، چیف ایگزیکٹو ہمروز نیوز، ڈیلی ہمروز نیوز۔ آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک مخلوط تعلیم پر بحث کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین محترم، مخلوط تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھے پڑھنا۔ تمام مسالک کا اتفاق ہے، تمام مسالک کے علماء کرام، جید علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھے پڑھنا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہے۔ حاضرین محترم، آج اس دور پرفتن میں مخلوط تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں اور میڈیکل کالجز شادی گھروں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہمارے بیٹے، قوم کے بیٹے اور قوم کی بیٹیاں آوارہ گردی کا شکار ہو چکی ہیں۔ والدین کی مرضی کے بغیر شادیوں کا رواج جو ہے وہ عام ہو چکا ہے، اور اس طرح پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف گامزن ہو چکا ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو وہ وقت دور نہیں جب پاکستان ایک یورپین کنٹری کا نقشہ پیش کر رہا ہوگا۔ یورپ میں خاندانی سسٹم اس آوارہ گردی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور شادی سے پہلے بچیاں یورپ میں مائیں بن جاتی ہیں۔ حاضرین محترم، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے مخلوط تعلیم جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور وہ ملک جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا تھا، اس ملک میں اس قسم کی مخلوط تعلیم کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ حاضرین محترم، اس میں شک نہیں کہ یورپ ہماری اسلامی اقدار کا خاتمہ چاہتا ہے، اور یورپ پاکستان میں اپنے جیسا بے غیرت معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ یورپ پاکستان میں شرم و حیا کا خاتمہ چاہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں والدین کی رضامندی کے بغیر اور ولی کی غیر موجودگی میں اپنے اپنے نکاح قائم کر لیتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں دیکھتا ہوں
کہ وہ والدین جن کے اندر شرم و حیا قائم و دائم ہے، شرم و حیا موجود ہے، وہ اپنی پاک دامن بچیوں کو ایسی یونیورسٹیوں اور میڈیکل کالجز میں بھیجنے سے گریزاں ہیں۔ حاضرین محترم، میں نے کچھ ایسے بے غیرت اور دیوس قسم کے والدین بھی میری نظروں سے گزرے ہیں جو اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، آپ میڈیکل کالج میں جا رہے ہیں، تو آپ نے اپنی شادی کا اہتمام خود کرنا ہے، اور خاص کر وہ بچیاں جو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی ہوں انہیں پر ڈورے ڈالنے ہیں۔ ایسے بغیرت قسم کے والدین ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ حاضرین محترم، جب والدین کی طرف سے اس طرح کی تعلیم دی جائے گی تو بچے یقینی بات ہے وہ اس قسم کی برائی کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے والدین نے ہمیں اس کی اجازت دے دی ہے۔ حاضرین محترم، میں نے جب یونیورسٹیوں اور میڈیکل کالجز کا وزٹ کیا کہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ روحانی باپ، وہ اساتذہ کرام جن کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جن بچیوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ میں نے دیکھا میری زبان یہ بیان کرنے سے قاصر ہے کہ وہ روحانی باپ ان بچیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں جس کا نتیجہ بالآخر شادی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کیا یہی فائدہ ہے مخلوط تعلیم کا؟ کیا یہی فائدہ ہے اس بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کا؟ آپ یونیورسٹیوں کا وزٹ کریں، میڈیکل کالجز کا وزٹ کریں، آپ کو اس طرح کے سینکڑوں واقعات جو ہے نا وہ ملیں گے۔ حاضرین محترم، لڑکے اور لڑکیاں جس ادارے میں 2 سال، 4 سال، 5 سال، 8 سال تک اکٹھے رہیں گے، اکٹھے رہنے کی وجہ سے ان کے آپس میں تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ تعلقات بڑھتے بڑھتے خصوصی تعلقات پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ جب ان کے تعلقات مزید بڑھ جاتے ہیں تو ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ ناجائز تعلقات بڑھتے بڑھتے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ وہ لڑکے اور لڑکیاں والدین کو بتائے بغیر شادی کر لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کچھ والدین اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دینا جس لڑکے کو آپ پسند کرتی ہیں، ہم آپ کی شادی وہاں کر دیں گے، لیکن بھاگ کر شادی نہ کرنا۔ ہم آپ کا مطالبہ پورا کرتے ہیں، آپ کی شادی ہم اپنے گھر سے کر کے دیں گے۔ ایسے والدین بہت مجبور والدین ہوتے ہیں اور بالآخر وہ اس قسم کی برائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے موجودہ یونیورسٹیوں اور میڈیکل کالجز میں دیکھا کہ کچھ لڑکے اور لڑکیاں 2 سال 4 سال 5 سال یا 8 سال صبر نہیں کرتے، وہ ایک فرضی نکاح نامہ تیار کر لیتے ہیں، پھر وہ اس فرضی نکاح نامہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عیاشی کا بازار گرم کرتے ہیں۔ پھر ان کی آزادانہ ہوٹلنگ ہوتی ہے، پھر ان کی آزادانہ سیر و سیاحت ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، میں نے یہ بھی دیکھا کیونکہ بچے اور بچیوں کے پاس ٹچ موبائل ہوتا ہے، بدمعاش قسم کے لڑکے اور بدمعاش قسم کی لڑکیاں ایک دوسرے کو فحش قسم کی ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں۔ فحش قسم کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ان کی تمام تر توجہ پڑھائی سے ہٹ جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکیاں ناجائز تعلقات کو پروان چڑھانے کے لیے ہر قسم کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے جب میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز کا سروے کیا تو وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکے اور لڑکیوں کے اکٹھے پڑھنے کی وجہ سے لڑکوں میں نسوانی خصوصیات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر لڑکے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں وہاں یہ شو کروں کہ میں امیر زادہ ہوں، میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ ان کی پڑھائی جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکے دن رات آوارہ گردی کا شکار رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب رزلٹ آتا ہے تو ایسے لڑکے جو ہیں بری طرح فیل ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں حاضرین محترم، میں سب سے پہلے سید آل رسول گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
جن کی کوششوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا، اور قائد اعظم جب ان سے ملنے گئے تو قائد اعظم نے کہا، پیر صاحب اگر آپ میری سپورٹ نہیں کرتے تو میں پاکستان بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب پاکستان قائم ہو گیا تو مریدین نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ پیر صاحب لاہور میں پنجاب یونیورسٹی ہے، وہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، آپ کا کیا حکم ہے کہ ہم اپنی پاک باز بیٹیوں کو ایسے ادارے میں بھیجیں؟ حاضرین محترم، پیر صاحب نے فرمایا اس طرح کی تعلیم جو ہے شریعت محمدی میں حرام ہے۔ پیر صاحب نے بہت سخت جملہ بھی ارشاد فرمایا۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ اس طرح کی یونیورسٹی میں اپنی پاک دامن بچیوں کو بھیجنا بازار حسن میں بھیجنے کے مترادف ہے۔ اب میں آتا ہوں ممتاز عالم دین، اہل سنت کی مقتدر شخصیت شاہ اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کی طرف۔ آپ نے فرمایا کہ مخلوط تعلیمی اداروں میں لڑکے اور لڑکیاں محو گفتگو ہوتی ہیں، ایسی صورت میں مخلوط تعلیم حرام ہے۔ ایسی صورت میں بھیڑ بکریوں کو بھیڑیا کے حوالے کرنا ہے۔ اب میں آتا ہوں دوسرے مسالک کے جید علماء کرام کی طرف۔ اہل تشیع ہوں، اہل حدیث ہوں، علماء دیوبند ہوں، تمام کے نزدیک، تمام جید علماء کرام کے نزدیک مخلوط تعلیم حرام ہے۔ حاضرین محترم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جن کی کافییں قیام پاکستان کے لیے قابل تعریف ہیں، علامہ اقبال سے انگریز سرکار نے علامہ اقبال کو گورنر برائے جنوبی افریقہ بنانے کی پیشکش کی، اور ساتھ ہی کہا کہ بیگم اقبال تمام سرکاری تقریبات میں ساتھ ہوں گی۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کو بے پردہ نہیں کر سکتا، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں کہ وہ اس کو بے غیرتی کا نام دے رہے ہیں، لیکن آج جدید خیالات کے لوگ، قرآن و سنت سے ناواقف لوگ مخلوط تعلیم کا شکار ہو چکے ہیں۔ حاضرین محترم، اسلام میں پردہ فرض ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے۔ مخلوط تعلیم ایسی صورت میں حرام ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی مشہور حدیث، حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمایا۔ ازواج مطہرات نے فرمایا وہ تو نابینا ہیں، وہ نہ ہمیں دیکھ سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا آپ تو نابینا نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان امت میں غیرت کو پیدا فرما رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہ تو میں نے بیان کیا مخلوق تعلیم کے حوالے سے۔ اب میں آتا ہوں کہ آیا مردوں اور عورتوں کا مساجد میں اکٹھے با جماعت نماز پڑھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ نماز مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، با جماعت نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن کیا آپ لوگ با جماعت نماز میں شامل ہونے کے لیے اپنی عورتوں کو اجازت دیتے ہیں؟ کسی جگہ بھی آپ کسی بھی محلے کی مسجد میں چلا جائیں، آپ کو عورتیں مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے میں نظر نہیں آئیں گی۔ اگر لوگوں سے کہا جائے کہ آپ لوگ مسجد میں کیوں نہیں بھیجتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح پردہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا۔ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا حضور اکرم علیہ السلام آج کے حالات دیکھتے تو منع فرما دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مخلوط با جماعت نماز کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ ہی لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں۔ حاضرین محترم، عورتوں کے لیے صفا اور مروہ پر دوڑنا منع ہے، کیونکہ دوڑنے سے بے پردگی ہوگی۔ حالانکہ صفا اور مروہ پر دوڑنا کس قدر اہم ہے، لیکن قربان جائیے اسلام پر کہ اسلام کبھی بھی بے پردگی نہیں چاہتا۔ حاضرین محترم، اب میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ ملک بھر میں تمام مسالک کے لوگوں نے دارالبنات بنا دیے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان دارالبنات میں دور دراز سے لڑکیاں قرآن و سنت کی
تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان علماء کرام سے کہ جوان بچیاں گھر سے میلوں دور قرآن و سنت پڑھنے کے لیے آپ لوگ ان کو داخلہ دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں انگریزی تعلیم کا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے یہ دارالبنات بنا دیے ہیں۔ حاضرین محترم، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق غیر محرم مرد قرآن پاک کی تعلیم بھی جوان بچی کو نہیں دے سکتا۔ جب قرآن پاک کی تعلیم غیر محرم مرد نہیں دے سکتا، غیر محرم استاد نہیں دے سکتا، تو باقی تعلیم کا کیا حال ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان علماء کرام سے کہ آپ مجھے بتائیں، کیا قرآن و سنت کی تعلیم ایسی صورت میں لڑکیوں کے لیے فرض ہے یا واجب ہے؟ کیا لڑکی کو عالم بنانا یا حافظ بنانا فرض ہے یا واجب ہے؟ اسلامی تعلیمات کی روح سے نہ ان کو حافظ بنانا فرض ہے، نہ عالم بنانا فرض ہے، صرف ضروریات دین کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے، جس کی روح سے وہ گناہ کبیرہ سے بچ سکیں، وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکیں۔ صرف ضروریات دین کی تعلیم جو ہے وہ فرض ہے۔ حاضرین محترم، جوان بچیاں محرم مرد سے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، غیر محرم مرد سے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ جو ہمارا محلہ ہوتا ہے وہاں جو خواتین عالمہ ہیں یا حافظہ ہیں وہ بچیوں کو تعلیم دے سکتی ہیں۔ اگر مساجد میں قرآن پاک کے لیے بچیوں کو بھیجنا ہے تو پھر چھوٹی عمر سے بھیج دیا کریں، تاکہ پرائمری کی سطح تک اور 10 سال کی عمر تک جو ہے وہ بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ حاضرین محترم، آج جس طرح کا معاشرہ قائم ہو چکا ہے، جس طرح کی بے حیائی پھیل چکی ہے، بے شرمی پھیل چکی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی کے واقعات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب میں آتا ہوں اس طرف۔ سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ عورتوں کا علاج کیا مرد کریں گے؟ ہم اس لیے اپنی بچیوں کو ڈاکٹرز بناتے ہیں تاکہ وہ جو ہے خواتین کا علاج کر سکیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عورتوں کے ڈیلیوری کیسز کے لیے خاتون ڈاکٹر نرس بنانا ضروری ہے، ادروائز بے پردگی ہوگی۔ حالانکہ چاہے لیڈی ڈاکٹر ہے یا نرس ہے، وہ ضرورت کے تحت عورتوں کے کپڑے جہاں ضرورت ہو ان کپڑوں کو ہٹا سکتی ہے۔ ننگا کرنے کی اجازت خواتین ڈاکٹرز اور نرسوں کو بھی نہیں ہے۔
اگر خواتین بھی عورتوں کے ننگے جسم کو دیکھیں گی تو ان کے لیے بھی ایسا کرنا ناجائز ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ خاتون ڈاکٹر میڈیکل کالجز میں پڑھتی ہے، کیا میڈیکل کالجز میں پڑھنے والی بچی کس قدر مشکلات کا سامنا کرتی رہتی ہے، کس قدر اس کی عزت خوار ہوتی رہتی ہے۔ آپ حضرات دیکھیں کہ آج بھی مختلف بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے مرد ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، خواتین ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، لیکن مرد اور خواتین اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ مرد ڈاکٹر کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہماری بیماری کو مرد ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے، خاتون ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتی۔ اگر ضرورت کے تحت مرد ڈاکٹر ایک خاتون کا علاج کرتا ہے، کوئی زخم ہے، تو ضرورت کے تحت شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ اتنی حد تک وہ کپڑا اتار سکتا ہے۔ حاضرین محترم، جب میں دیکھتا ہوں، میں اب آپ لوگوں کو بہت پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، بنو ہاشم، قریش خاندان اور سادات گھرانے کی خواتین آپ کو دایا نہیں ملیں گی۔ ان کے دور میں بھی جو لوگ پردے کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے تھے یا پردے کو ضروری خیال نہیں کرتے تھے، ان فیملیز کی خواتین جو ہے نا آپ کو دایا ملیں گی۔ تو میں عزت دار گھرانوں سے، پردے دار گھرانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی بچیوں کی عزت محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہرگز مخلوط اداروں میں اپنی بچیوں کو نہ بھجوائیں، ادروائز ان کی جو عزت ہوگی وہ خوار ہوگی۔ ہاں، وہ گھرانے جن کا ہسٹری میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ ان گھرانوں سے دایا کا ثبوت ملتا ہے، وہ گھرانے